ہوتی تو آج تک ہماری مدد کیوں کر رہے ہوتے بھائی؟ آج تک ہماری مدد کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ یقین ہے نا، عقیدہ. اگر علی آج تک مدد نہ کر رہا ہوتا تو دشمن اور بلائیں اور مصیبتیں تم کو روند کے گزر چکی ہوتی. یہ صرف نعرہ حیدری کی طاقت ہے کہ جب تم یہ نعرہ لگاتے ہو دشمن کے دل دہل جاتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ نعرے لگانے والا لایا نہیں، اور آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نعرہ لگانے لگے تو میرا خون بڑھائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نعرہ لگاؤ تو پتہ تو چلا میں نعرے کی بات کر رہا ہوں. جزاک بات بھی نا مجھے بات ہوا کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے سمجھ میں آئی. پہلا مرحلہ تھا ان کے اس حملے کو ناکام بنانا. ان کو ایک توقع نہیں تھی کہ رسول کی وہ بیٹی جس کی آواز کبھی کسی پڑوسی نے نہیں سنی وہ اس طرح. یوں کہہ دوں میں آپ کو برا نہ لگے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ علی کی ذوالفقار کا اپنا کمال تھا، اور زہرا نے اپنی لسان مبارک کی ذوالفقار سے جو ان پر وار کیا تھا، ایسا وار کیا تھا کہ آج تک اس کے زخم سے یہ دل ملا رہے ہیں. اگر اس کے زخم کا اثر نہ ہوتا، تکلیف نہ ہوتی تو یہ چیخیں نہ نکل رہی ہوتی جو چاروں طرف سے نکل رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جیسے علی کی ضرورت تھی آج تک اس کے زخموں سے بلبلا رہے جو علی نے ذوالفقار کا وار کیا تھا. وہی ذوالفقار فاطمہ زہرا کی زبان تھی کہ جس نے وہ زخم ان کو لگائے کہ آج بھی بلبلا رہے. کل بھی چاہتے تھے علی کا ذکر نہ ہو، ذکر ہوتا رہا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. کل بھی چاہتے تھے کہ فاطمہ پر ہونے والے ظلم کو بیان نہ کیا جائے، بیان ہوتا رہا، بیان ہو رہا ہے، بیان ہوتا رہے گا. کسی ایک جگہ روکنے کی کوشش کر سکتے ہو. اب دنیا اتنی بڑی ہو گئی، سوشل میڈیا جس پہ ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، اسی سوشل میڈیا پہ پورا مقدمہ چلتا ہے فدق کا، اور پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقت ہے کیا. پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے. آئیے دوسرا مرحلہ، یہ پورے اشیاء کے موضوع ہے کہ میں آپ کو ایک ایک جملے میں دے کے رہا ہوں. پہلا مرحلہ کیا چاہتے تھے کہ قیادت کو واسطے سے ہٹا دو، رہبر کو ہٹا دو. جب رہبر کو ہٹا دیں گے موومنٹ ختم. اس رہبری کو بچانے کے لیے، قیادت کو بچانے کے لیے اب سمجھ میں آئے کہ نور فاطمہ کیا ہے. کیوں حدیث قصہ میں فاطمہ سے تعارف کرایا اللہ نے، کسی اور نے نہیں. تعارف کس نے کرایا؟ اللہ نے اہل بیت کا تعارف کرایا فاطمہ کے ذریعے سے. فاطمہ کا تعارف رسول کے ذریعے سے نہیں ہوا، فاطمہ کا تعارف علی کے ذریعے سے نہیں ہوا، فاطمہ کا تعارف حسن حسین کے ذریعے سے نہیں ہوا، بلکہ تمام ہستیوں، بلکہ تمام ائمہ طاہرین کا تعارف ہوا کس کے ذریعے سے؟ فاطمہ. ہم فاطمہ کا ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ اور اس کا باپ. کیوں؟ یہ فاطمہ ہے جو دفاع کر رہی ہے ولایت کا، رسالت کا، امامت کا. بھی بتانا تھوڑی میرے مطلب میں جلدی چل رہا ہوں آپ کو تاکہ مطلب پورا پہنچا. دوسرا وار کیا کرتے ہیں؟ دوسرا وار کرتے ہیں کہ شخصیت کشی، قتل کرنے میں ناکام رہے. سمجھ گئے تھے نہیں یہ کام نہیں کیا جا سکتا. کیا کیا جائے؟ کردار کشی کی جائے. جوان ہیں، جذباتی ہیں، فیصلے نہیں کر سکتے، لہذا وہ منصب علی کو نہ دیا جائے. اور بھی طرح طرح کے آپ جانتے ہیں الزامات شام تک چلے گئے کہ معاذ اللہ بے نمازی. سن رہے ہو شیعہ؟ سب سے بڑا الزام کیا تھا مولا پہ اور مولا کے چاہنے والوں پہ؟ ڈرو مت، یہی کہتے تھے. پورا شام یہ الزام لگاتا تھا کہ علی اور علی والے نماز نہیں پڑھتے. اب تو پڑھتے ہو نا، ہے بھائی؟
الحمدللہ صلوات میری محمد آل محمد پر. میرے دوستو یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو یاد رکھا کرو. یہ الزام ان کا تھا، یہ وہ لگاتے تھے کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو کیا کہتے ہیں، اچھا علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ لہذا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہوگا. اس سازش کا مقابلہ کیسے کیا معصومہ نے؟ سنو تاریخ بتا رہا. بچوں کو لے کے، حسنین کو لے کے ایک ایک گھر کے دروازے پہ جاتی تھی مدینے میں اور سب کو حدیثیں پڑھ کر سناتی تھی کہ گواہی دو میرے بابا نے یہ کہا کہ نہیں کہا، میرے بابا نے غدیر خم میں یہ اعلان کیا کہ نہیں کیا، میرے بابا نے خیبر میں یہ کہا کہ نہیں کہا، میرے بابا نے خندق میں علی کی ضربت کے لیے کہا یا نہیں کہا، میرے بابا نے ذوالعشیرہ میں علی کے لیے اعلان کیا کہ نہیں کیا. سب اقرار کرتے تھے اور گھروں سے رونے کی آواز آتی تھی فاطمہ کی آواز سن کے، لیکن سکون، ڈر ڈر ڈر. بعض اوقات انسان ہم کو سمجھتا ہے لیکن ساتھ دینے کی ہمت نہیں کرتا. لہذا اس کردار کشی کا مقابلہ تاکہ ہزاروں لاکھوں گواہ پیدا ہو جائیں. تاریخ میں اتنی خاک ڈالنے کی کوشش کی، دھندلا کرنے کی کوشش کی فضائل علی کو. تو سنو فضائل علی کو سننے والوں، فضائل علی پر ظاہری بات ہے کہ فطری سی بات ہے، علی کے فضائل کو جوش نہ پیدا ہوئے تو پیشیہ نہیں ہو سکتا نا. جو جوش تم میں پیدا ہوگا، یاد رکھو سب سے پہلے جس نے فضائل علی کو ان حالات میں ایک ایک گھر کے دروازے پر جا کے بیان کیا، اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، حسین جان زندہ باد، حسین جان زندہ باد، یزید جان مردہ باد، یزید جان مردہ باد، اہل بیت دشمنان تلاد، بی بی دے قاتلات تلاد، کل ایمان، کل قرآن، نعرہ حیدری. آپ تو مجھے بالکل 18 سال کے لگے تھے. مل کر تمام بزرگوں کی، ہمارے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات ادائے فرمائیے. سمجھ میں آئے؟ پہلے مرحلے میں یہ تمام فضائل کی مجالس مرہون منت ہے فاطمہ زہرا سلام. ابھی اور تکلیف دے رہے تو جلدی جلدی دیں گے، آپ اطمینان رکھیں. میرے پاس وقت نہیں ظاہر کہ فضائل سے پہلے مجھے ختم کرنا ہے، لیکن میں آپ کو پہلا مرحلہ میں نے بتایا کہ فضائل علی کی بنیاد رکھنے والی کون سی ہستی ہے؟ کون ہستی ہے؟ معصوم کون ہے؟ ایک ایک گھر پہ جا کے تاریخ ہے، یہ تاریخ بتاتی نہیں، بتاؤ یہ کہا کہ نہیں کہا، یہ کہا کہ نہیں کہا. سب ہاں ہاں کرتے تھے، روتے تھے مگر ساتھ نہیں دیتے تھے. جانتے تھے کہ یہ حق ہے، ساتھ نہیں دیتے تھے. جانتے تھے کہ ادھر باطل ہے مگر اس کے خلاف قیام نہیں کرتے تھے. آئیے اب دوسرا بتا دیں آپ کو. پہلے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ فضائل علی کی بنیاد ڈالنے والی ہستی کا نام ہے معصوم کون ہے؟ دختر رسول، پہلی ہستی جس نے فضائل. اور پھر دربار میں بھی جو خطبہ ہے پڑھ لیجیے گا، وقت تو نہیں ہے میرے پاس پر میں خمسہ پڑھ چکا پہلے کبھی یہاں لاہور میں. خطبے میں بھی ایک پورا حصہ ہے فضائل علی، صرف علی کے فضائل کہ علی یہ علی وہ، اور اللہ کا رسول میرے شوہر کو، میرے ہمسر کو بھیجتا تھا اس محاذ پہ جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اور جب علی واپس پلٹتے تھے فتح کے ساتھ واپس آتے تھے. اور وہ خطبہ بھی محفوظ، وہ خطبہ بھی محفوظ. دوسرا مرحلہ کون سا؟ دیکھیں یاد رکھیے علی کی شان میں کہ جگہ جگہ اپنا فضائل پڑھتے ہیں.
ہاں نہج البلاغہ میں بہت سارے مواقع ایسے جہاں علی نے بتایا کہ میں قوم جہاں ضروری سمجھا، لیکن یہ علی کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی دوسروں کی۔ پہلی ذمہ داری کس نے نبھائی؟ معصوم کونین کی۔ دوسری ذمہ داری کس نے نبھائی؟ یہ مجلس کس کا صدقہ ہے؟ حسین کا۔ کس کا صدقہ ہے؟ وہ کربلا کے بعد ہی تو ہوئی نا بھائی مجلسیں، سویم بھی ہو کسی کا تو مجلس حسین، چینو ہو تو مجلس حسین، مجلس حسین، مجلس حسین۔ اب مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ علی کے فضائل کہاں سنتے ہو؟ کہاں؟ سارا ساتھ۔ اور یہ مجلس کس کا دیا ہوا صدقہ ہے؟ حسین کا۔ کربلا ہے تو مجلس ہے، کربلا نہ ہوتی اسلام ختم۔ جب اسلام ختم تو بھیا نہ بدر نہ احد نہ خیبر نہ خندق کچھ بھی نہیں، کیونکہ اسلام ہی ختم ہو گیا۔ وہ ماں نے، حسین کی ماں نے وہ انتقام لیا، معصوم کونین یعنی علی کی ہمسر نے انتقام وہاں پہ لیا کہ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، نہ تم علی کو ختم کر سکتے ہو، نہ علی کے کردار کو ختم کر سکتے ہو۔ اور جب کوششیں آگے بڑھ گئی تو بھی زہرا کا لال حسین میدان میں آیا اپنے بابا کے دفاع کے لیے، جس منبر سے تم میرے بابا پر سب و شتم کرتے ہو، قیامت تک کے لیے وہ منبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں گے۔ ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ اور نہیں بات ایسے نشانے کر رہا، یہ پورے اشیاء کے موضوع سمجھ میں آ گئی بات کہ ہر ایک، جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کا نور جو اللہ نے خلق کیا ہے اس کا ایک خاص اپنا مقام ہے۔ حسین نے بدلہ لیا بنی امیہ سے۔ سبحان اللہ، سب شکر کرتے ہو 30,000 ممبروں سے، کہیں تو 90,000 ممبروں کا کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ ہزاروں ممبروں سے میرے بابا پہ سب شکر میں دیکھو میں تم سے کیسا انتقام لوں گا۔ اب قیامت تک کے لیے ممبر میرا ہوگا، مجلس میری ہوگی، فضائل میرے بابا کے۔ ہے کوئی روکنے والا علی کے ذکر کو دنیا میں؟ ہے کوئی فضائل علی کو روکنے والا؟ اس لیے یہ باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سوئی ایک جگہ مت اٹکائیے۔ اگر اللہ نے 14 انوار معصومین کو خلق کیا ہے تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ ایک مقام ہے، کارنامہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کے مقام اپنی جگہ مگر علی علی ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ابوہما افضلہما، ان کا بابا ان دونوں سے آئی۔ اور بتایا آپ کو مقام فاطمہ، یہ بار بار تکرار کیوں کر رہا ہوں، سب کا مقام اپنی جگہ کہ ہماری ماشاءاللہ نئے نئے پیدا ہونا شروع ہو گئے نا، وہ 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں اپنی عقل کے مطابق شروع ہو جاتے ہیں۔ اور معصومہ کے فضائل میں زیادہ پڑھوں گا تو کہتے ہیں معصومہ کے اوپر بھی وہ پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں باتوں کو لے جاتے۔ خدا کے طرف اپنی حد میں رہو، مولا کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی حد؟ معصومین کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ ہماری حد ہے، ہماری حد ہے یا نہیں؟ یعنی اپنی حد سے آگے نہ بڑھو، اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ فضائل کوئی حد نہیں، مجھے معلوم کیا بھائی، ہمیں معلوم کیا، میں تو ایک دو قطرے ہیں بھائی ہمارے ذاکرین خطبہ، اللہ سب کو سلامت رکھے، یہ تو اپنی حساب سے بیچارے کر رہے ہیں۔ کسی کو معلوم ہے علی کے فضائل کی حد؟ اگر میں کہتا ہوں چھوڑے غلاموں کے فضائل کو ہی نہیں بیان کر سکتا ہوں، قمبر کے فضائل بیان کرنا چاہو گے تو نہیں بیان کر سکو گے، جناب فضہ کے فضائل بیان کرنا تو علی کے پاس۔ لیکن ہماری حد کیا ہے؟ خبردار، مولا نے فرما دیا، خود فرما دیا، فضائل پڑھو ہمارے، مگر خبردار وہاں تک نہ جانا۔ پسند آئی میری بات؟ تو پھر کوئی 18 سال کا جوان والا نعرہ لگاؤ، ایک بار اور صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک تو جھوٹنی ہو اور دوسرے وہاں نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ،
ورنہ علی خود پکڑ لیں گے، خود پکڑ لیں گے نا علی. آئیے اب آپ کو تیسری بات بتائیں، کون ہے فاطمہ؟ اس کے بغیر میری ایام فاطمہ کی مجلس کہیں بھی نہیں ہوتی. 40-45 سال سے پڑھ رہا ہوں، جب تک یہ نہیں پڑھوں میری اپنی تسلی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میرا خود اندر سے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب میں یہ والے جملے پڑھتا ہوں جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. معصوم کونین کا مقام جو مجھے پہلا جملہ دیا نا کہ آپ مجلس کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، سونا کون ہے فاطمہ. ایسے تو نہیں اللہ نے تعارف کرایا ہم فاطمہ تو ابوہا بعضھا، ایسے تو نہیں کرایا کہ فاطمہ اس کا بابا، فاطمہ اس کا شاہ. اپنے حبیب سے کیوں نہیں کرایا؟ یہ ساری باتیں سنتے رہے ہم بھی پڑھتے رہے. میں تو آپ کو ایک اور منظر دکھانا چاہتا ہوں. مباہلے میں کیا ہوا تھا بھائی؟ بحث مباحثہ، مباہلے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ بحث ہوئی تھی نا. سب سے بڑے بڑے علماء آگے تھے، ان کے سارے 40-42 جتنے بھی تھے اپنے سردار سمیت اپنے پاپائے اعظم اپنے پوت کے ساتھ آگے تھے، سب آگے تھے. کہاں؟ مسجد نبی میں ہوتا جیسے آپ بیٹھے، یعنی ایسا مجمع لگا ہوتا تھا. ہوتا تھا کہ آج دیکھیں آج کیا ہوگا، وہ مان ہی نہیں رہتے کوئی بات مانی. بنی نجران کی عیسائیوں نے کوئی دلیل مانی، اور دلیل دینے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول. دلیل دینے والا کون؟ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی عالم ہے؟ عالم فی العالمین، اللہ کے بعد اس سے بڑا کوئی عالم؟ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے میرے بھائی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میرا مولا علی کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ میرے مولا علی نے کہا ہے کہ اللہ کا رسول مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا، 1000 باب میں خود کھول لیتا تھا. سمجھ میں آئے گا؟ تو پہلا علم کا باب تعلیم دینے والا تو اللہ کا رسول ہے نا. اب اگر کسی کو شوق ہے اپنے نظریات گڑھنے کا تو بھائی تو گڑھے گا. ہمیں تو قبر کا خوف رہتا ہے کہ وہاں جا کے لوگوں کے جواب دے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا بک رہا تھا. بھائی تو بتا، سچ کیوں نہیں بولا؟ لوگوں سے ڈر گیا تھا. لوگوں سے ڈرنے والا سودا ہم نے کیا نہیں. ہم عامروں سے نہیں ڈرتے، ہم ڈکٹیٹروں سے نہیں ڈرتے، ہم ان خبیثوں سے نہیں ڈرتے، ہم ان ظالم حکمرانوں سے نہیں ڈرتے. اپنے لوگوں سے ڈر جائیں گے؟ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان سے کیوں ڈریں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے واجب ہے کہ ان کو سچ بتاؤ. کیا بتاؤ؟ خوش ہو یا نہ ہو یہ میری وہ نہیں ہے ذمہ داری. یہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا. سمجھ میں تو سب کو نصیحت کرو، خبردار ایسا کام نہ کرو، عقائد میں گڑبڑ نہ کرو، عقائد میں اپنی ٹانگیں مت اڑاؤ. عقیدہ بنانا میرا تمہارا کام. چلو ایک جملہ اور دے دوں آپ کو، کام آئے گا ہمیشہ. میرا اور آپ کا کام ہے عقیدہ بنانا. شیعہ عقیدہ زمین میں بنایا نہیں بنایا ہے. اللہ کے بندو سنو اور جملہ برداشت کرنا، برداشت کرو. عقیدہ بنانا رسول کا کام بھی نہیں ہے، نبی کا کام بھی نہیں ہے. عقیدہ نازل ہوگا، رسول کا کام ہے پہنچانا. رسول کا کیا کام ہے؟ پہنچانا. امام کا کام ہے بچانا. سب سے بڑی مثال دے دوں، بتاؤ علی ولی تھے کہ نہیں تھے؟ روز اول سے، یعنی روز اول سے کیا کہہ رہا ہوں؟ روز خلقت ولی ہے، مولا ہے. تو رسول نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ذوالعشیرہ میں کیوں نہیں کہا یہ مولا ہے؟ معلوم نہیں ہے کیا؟ رسول کو معلوم ہے نا. بدر میں کیوں نہیں بتایا؟ احد میں کیوں نہیں بتایا؟ خیبر میں، خندق میں بتایا کیوں؟ مباہلے میں، فتح مکہ میں کہیں نہیں بتایا. کیوں؟ جانتے ہیں مولا ہے لیکن نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ ولایت کا حکم نازل ہوتا ہے، نیچے بنتا نہیں. زمین پہ نہیں بنتا. 4 آدمی بیٹھ کے عقیدہ بنانا شروع کر دو. یہ اچھا لگ رہا ہے نکال دو، یہ اچھا نہیں لگ رہا نکال دو. خدا کے بندو اللہ کا خوف کرو. یہ نازل ہوئی ولایت ہے، یہ کسی نے بنائی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی دلیلیں وہ بات کرا تھا، دلیلوں مانی کوئی بات بنی نجران نے نہیں مانی نا. اتنی دن تک بحث ہوئی کہ اللہ کا حکم آ گیا، بس گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا. جائے ہے نا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. آیت مبہلہ پوری یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم آگے
سے پڑھتے ہیں ہم لوگ اکثر فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ سے یہاں سے شروع بس اب حجت ہو گئی ان کے اوپر، ہم بھی حجت کر رہے ہیں، آپ سے بحث کر رہے ہیں، علم دے دیا گیا، خط گفتگو کا دروازہ بند۔ اب کیا ہوگا؟ مباہلہ یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، بس اتنی بات کی جائے اللہ کی بارگاہ میں بارگاہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہے۔ اور لعنت کا کیا مطلب؟ اسی وقت تباہی ہو گیا کام، اسی ٹائم ہو گیا کام، یہی ہوا نا، بحث مباحثہ تو نہیں ہوا، مباہلہ ہوا کہاں؟ ہوا کہاں؟ بھئی 5 ہستیاں آئیں، ایسے ہی ہوا نا، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ او بھائی مباہلہ نہیں کرنا، بھاگو، جزیہ دو اور نکل لو، جزیہ دو نکلو۔ کیوں؟ ان کا کیا ہوا؟ ساتھیوں نے تو عاقب کہتا ہے جو سردار بھائی میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑو دے، ایسے ہی ہے نا بھائی، یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے ہی ہوا نا۔ میرا سوال یہ کہ آخر کون سے چہرے دیکھے بھائی؟ تم روز تو وہی دیکھ رہا تھا، کس سے تیری بحث ہو رہی تھی؟ اللہ کے رسول سے۔ سارا مدینہ مسجد میں آتا تھا، مولا بھی آتے تھے، امام حسن حسین بھی چھوٹے چھوٹے سے آگے زانوں کو بیٹھے، سب کو تو تم نے دیکھا، اور 5ویں ہستی کو تو اس دن بھی نہیں دیکھا، کہاں دیکھا؟ 5ویں ہستی تو حصار میں ہے نا، رسالت ولایت اور امامت کے حصار میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ ظاہری حجاب بھی ہے، باطنی حجاب بھی، کب دیکھا؟ نہیں دیکھا، وہی تو چہرے جو دیکھ رہا ہے، پھر کیوں کہتا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں؟ کوئی تو اس سے کہتا ارے وہی تو چہرے جو تو روز دیکھ رہا تھا، نہیں، کتابوں کا عالم تھا، جانتا تھا کہ الگ الگ دیکھا تھا، محمد کو الگ دیکھا تھا، علی کو الگ دیکھا تھا، حسن کو الگ دیکھا تھا، حسین کو الگ دیکھا تھا۔ آج جب مقدمہ عصمت و طہارت درمیان میں آئی تو نور عصمت کامل ہو گیا۔ آج وہ نور کو اپنے کمال کی حالت میں دیکھ رہا تھا، جانتا تھا یہ وہ نور ہے جس چیز کو حکم دے گا وہ اس کی اطاعت کرے گا۔ یہ ہے خط مجلس۔ اب سمجھ میں آئے جب کچھ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں پھر؟ جبر، تشدد، اور ہمیشہ کا دستور رہا جو ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور جو بزدل ہوتا ہے وہ پہلے اس کے سامنے نہ بچوں کے کوئی احترام ہوتا ہے، نہ خواتین کا، نہ عورتوں کا، نہ بچوں کا، کسی کا احترام۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے گرد دفاعی حصار قائم کرتا ہے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گرد دفاعی حصار، جیسے فرعون نے بنایا تھا دفاعی حصار۔ کتنے دن چلا دفاعی حصار؟ ختم ہو گیا نا، بس کیا کیا؟ اس آواز کو خاموش کر دیا جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ خانہ کعبہ میں جو جگہ جناب حاجرہ کے گھر کی ہے نا، جھگی کی، وہاں پہ آپ طواف باہر سے کریں گے، اندر سے نہیں کر سکتے۔ وہ حتیم جو بنا ہوا ہے نا، اسی حتیم کے اندر قبر بھی ہے جناب حاجرہ کی، اور وہیں وہی گھر ہے۔ احترام کیوں حاجرہ نے قربانی دی؟ اب مجھے بتائیے کہ وہ حاجرہ کے گھر کا احترام اور اللہ کے رسول اس گھر کا احترام کر کے روز بتا رہا ہے، ایک بار نہیں، روز جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے سے پہلے باب فاطمہ، بیت فاطمہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ شیعہ ہو، سنی روایات سب گواہی دیتی ہیں کہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول سلام کرتا تھا۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے رونے کے لیے کہ پورا مدینہ، اب میں تو پورا ہی کہوں گا بھائی، پورا مدینہ اس دروازے پر آ جائے حملہ کرنے کے لیے؟ بہانہ یہ ہے کہ علی کو نکالنا ہے، اصل بات میں بتا چکا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ختم کرنا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ علی کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اب آپ سوچیں نا کہ علی کے دل پہ کیا گزر رہی ہو، کہ ہمارے بھی چند لوگ سوال کرتے ہو کہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی،
کیا کیفیت ہے کہ اس کے سامنے، علی کے سامنے فاطمہ دروازے تک جا رہی ہے. یہی بہت ہے. وہ علی جس کو زینب کے 4 سال کی 5 سال کی زینب کا رونا گوارا نہ ہوا. رات کی تاریکی میں جب زینب روتی ہوئی نکلی ہے ماں کے جنازے کے پیچھے علی سے گوارا نہ ہوا. مجھے بتائیے اس علی نے کیسے گوارا کیا کہ فاطمہ دروازے تک جائے. کتنا بڑا امتحان ہے. کوئی امتحان دینے والا علی سے ایسا امتحان. اور فاطمہ چادر میں لپٹا وہ ہاتھ باہر نکال رہی ہے. خبردار، اس گھر میں میرے بچے ہیں، حسن حسین ہیں، میری بیٹیاں. کیا کرتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ میں رسول کی بیٹی ہوں؟ نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. لکڑیاں چنی جا رہی ہیں. کہاں تک چھپاؤ گے تاریخ کو؟ کہاں تک پردے ڈالو گے؟ اب تو تمہارے لوگ بھی سب آ کے سب بیان کر رہے ہیں، چینلز پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ ہاں یہ تو ہوا تھا. لکڑیاں چن دی گئی. اب مجھے بتائیے علی اندر ہے گھر میں؟ علی اندر ہے. اور معصومہ کا عالم یہ ہے کہ پشت لگا کے دروازے سے کھڑی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا. لفظ بڑے آسان ہیں، لیکن ذرا تصور تو کیجئے کسی کے گھر، میرے گھر میں ہو جائے اس کا. کیا مرد پر اور بچوں پر بیتتی ہوگی جب ان کی ماں پہ کوئی ظلم کرے. میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری ماں پہلے بیٹھی ہیں. مرد کے لیے کیسا مقام ہوگا وہ؟ بچوں پر کیا گزرے گی جب ان کے سامنے کوئی ان کے ماں باپ کی توہین کرے. علی فاطمہ آگ لگا تھا. پہلے ہاتھ سے روتا ہے، چادر میں چھپا ہوا باہر نکلا تھا. ٹھہرو، کس دروازے کو آگ لگا؟ آنے والے میں سے ایک نے تازیانہ مارا ہے معصومہ کا. تڑپ کر شہزادی نے ہاتھ لیا، پشت لگائی. لکڑیوں کو آگ لگا دی. چوکھٹیں کمزور ہوئی، اور جب کمزور ہو گئی چوکھٹیں دروازے کی تو اب بلیوں سے اور نیزوں سے دھکیلنا شروع کیا. سامنے دیوار. کہاں تک یہ معصومہ برداشت کرتے؟ کہاں تک؟ آخر وہ چلتا ہوا دروازہ گرا اور بیوی دیوار. کہنا آسان ہے میرا، مگر تصور تو کیجئے کس طرح معصومہ نے آواز دی تھی، اسماء فضہ دوڑ میرا محسن شہید. اصل جملے تو میں پڑھ بھی نہیں رہا، نہ پڑھنے چاہیے نہ میں پڑھ سکتا ہوں. بس یہ میں نے آپ کو جملہ بتا دیا کہ فرمایا اسماء فضہ دوڑ میرا محسن شہید ہو گئے. ایک چادر دوسری چادر، چادروں پہ چادریں ڈالی ہیں معصومہ کے اوپر. اور اس عالم میں جب معصومہ نے دیکھا کہ علی کو گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کس طرح طاقت جمع کی ہے دختر رسول نے، کس طرح کھڑی ہوئی ہے اپنے مقام پر اور اپنے آپ کو گرا دیا علی کے اوپر. دامن تھام لیا، چھوڑو ابو الحسن کو، چھوڑو ابو الحسن کو. یاد رکھیے جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں وہی تاریخ میں ہوا ہے کہ جب دروازے سے باہر نکالا ہے علی کو تو دختر رسول گھسٹتی ہوئی ساتھ ساتھ سلمان فارسی سے بھی یہ روایت نقل ہے کہ جب بیوی نے صرف ارادہ کیا تھا کہ بددعا کروں گی تو مسجد نبوی کی دیواروں نے اپنی بنیادیں تو چھوڑ دیا. پھر علی نے چلا کر کہا تھا، سلمان کو آواز دیا، بزرگ کو آواز دی، دختر رسول سے کہے بد دعا نہ کرے، بد دعا. ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے. بس آخری جملہ سن لو، یہی شام کے دربار میں جاتے وقت ہوا تھا جب ثانیہ زہرا نے انکار کر دیا تھا اس دربار میں علی و فاطمہ کی بیٹی نہیں جائے گی. شبر تازیانہ لے کر آگے بڑھا تھا، پشت
ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے. زینب یہ امتحان بھی دینا ہوگا, اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا. اللہ لعنت اللہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.